تو دوستو ڈرامہ سلیش کی جنون کی آنے والے ایپیسوڈ میں وہ ہونے جا رہا ہے جسے دیکھ اور سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ اب رحیم کے ساتھ وہ ہونے جا رہا ہے جس کا شاید ہی رحیم کے ساتھ ہی ساتھ عافیہ نے بھی سوچا تک نہیں ہوگا، کیونکہ اب علی نواز رحیم کو کھری کھری سنانے والا ہے۔ تو دوسری طرف ایمن بھی انصاف لینے کے بجائے خود بری طرح پھنس جائے گی، اور ایسے میں ایمن کا باپ اور ماں اس بات کو لے کر مزید زیادہ ایموشنل ہو جائیں گے کہ آخر ہماری بیٹی نے اپنے انصاف کے چکر میں ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ اب ہم کسی کو منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں۔ اور اسی کے ساتھ عافیہ اور اس کے بیٹے شیروز کی یہ حقیقت بھی بہت ہی جلد علی نواز کے سامنے آنے والی ہے۔ تو دوسری طرف رحیم اور اس کے باپ کا دشمن ذوالفقار رحیم کو کسی نہ کسی طریقے سے پھنسا کر جیل بھجوانا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے رحیم شیروز اور عافیہ کی حقیقت اپنے باپ کے سامنے رکھ دے گا کہ ایمن کے ساتھ جو اس دن ہوا وہ سب شیروز نے کیا تھا۔ تو یہ سن کر علی نواز تو شوک ہونے کے بجائے رحیم کو روک کر کے رکھ دے گا، اور ایسے میں رحیم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر اور دل سے نکال لے گا۔ تو ایسے میں کیا ہوگا رحیم کے ساتھ اور کیا ہونے جا رہا ہے ایمن اور اس کی ماں باپ کے ساتھ، تو یہ جاننے کے لیے چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ آگے کی کہانی میں کیا نیا ہونے جا رہا ہے۔ تو دوستو کہانی میں تو بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن سب سے پہلے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں جہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ ایمن کے گھر باہر جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اس میں جو الفاظ بولے جا رہے تھے اور جس طرح سے یہ فیک لوگوں کا پروٹیسٹ دکھایا گیا اس میں کچھ خاص دم نہیں تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ 10 لوگوں کا ہی مجمع ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھائی وہ ڈرامہ ہے اس میں تو یہ دکھانا ہی تھا، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ ڈرامہ بنانے والے پاکستانی انڈسٹری سے کیا اگر ایک ڈرامہ اتنی اچھی رزلٹ کے ساتھ اچھی خاصی انکم جنریٹ کر رہا ہے تو ایسے میں آپ کو سینز بھی مزید محنت اور انٹرسٹنگ کے ساتھ بنانے چاہیے، تو شاید یہ ڈرامہ مزید زیادہ ہٹ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر جو ہوا سو ہوا۔ تو اب آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ ایمن جو ہے وہ ایک بار پھر سے اپنے انصاف کے لیے کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اسے جگانے والا وہ وکیل ہی تھا جس نے خود کو اچھا ثابت کر کے ایمن کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تو اسی وجہ سے ایک بار پھر وہ کہے گی کہ جس آدمی نے میری جان لینے کی کوشش کی وہ جمال نہیں ہے بلکہ وہ رحیم علی نواز ہی ہے۔ تو یہ سن کر نواز تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ اس لڑکی کی وجہ سے میں بہت تنگ آ گیا ہوں اور یہ ہر لمٹ کراس کرتی جا رہی ہے، بس بہت ہو گیا، اب میں مزید زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایسے میں ذوالفقار بھی اب اپنی دشمنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحیم کو جیل میں پھنسانے کے لیے ہر وہ کوشش کرے گا، چاہے کسی کو بھی خریدنا پڑے وہ خرید کر ہی رہے گا، اور ایسے میں رحیم کو آخرکار جیل جانا ہی پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے رحیم شیروز اور اس کی ماں کی حقیقت کو اپنے باپ کے سامنے رکھ دے گا کہ دراصل ایمن کا اصل دشمن اور جو بھی اس وقت ہو رہا ہے ان سب کا ذمہ دار عافیہ کا بیٹا شیروز ہی ہے۔ تو یہ سن کر علی نواز تو دنگ رہ جائے گا، کیونکہ اسے آخر اپنی بیگم نے ہی وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو علی نواز کی نظروں میں پاک و صاف عورت کر دیا ہے۔ تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ علی نواز اپنی بیگم پر کیسے شک کر سکتا ہے۔ تو پھر ایسے میں وہ اپنے ہی بیٹے کو کہے گا کہ بس اب بہت ہو گیا، اب مزید میں تمہیں برداشت نہیں کرنے والا، اور کہے گا کہ آئندہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا۔ تو یہ سن کر رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کیونکہ وہ ایسا کبھی نہیں سننا اور دیکھنا چاہتے تھے، اور ایسے میں اس نے اپنے باپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو یہ سن کر رحیم تو بہت ہی زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا نقصان بھی کر بیٹھے گا، اور تب تک رحیم کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔ تو ایسے میں وہ مزید زیادہ آنے والے ایپیسوڈ میں ایموشنل دکھایا جائے گا۔ تو دوسری طرف ایمن بھی انصاف لینے کے بجائے خود بری طرح پھنس جائے گی، اور ایسے میں ایمن کا باپ اور ماں اس بات کو لے کر مزید زیادہ ایموشنل ہو جائیں گے کہ آخر ہماری بیٹی نے اپنے انصاف کے چکر میں ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ اب ہم کسی کو منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں رہے۔ لیکن جب ایمن کو وکیل کا فون آتا ہے تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر اس وکیل کے پاس ایمن کا ہی فون نمبر کیسے آ گیا، کیونکہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں تو اس نے خود اپنا نمبر ٹیبل پر رکھا تھا نہ کہ ایمن کا۔ تو یہ سین دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہاں میں ایسے ہی ڈرامہ ریویوز بناتا رہتا ہوں، اگر آپ مزید ایسے ہی ڈرامہ ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ آگے کی کہانی میں کیا نیا ہونے جا رہا ہے۔ اور ہاں ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر لائک بھی کر دیجیے گا۔